میرے دماغ میں آگے وہ لازمی آپ کو سناتا ہوں، پھر اذان نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بڑی زندگی انہوں نے گزاری، مدینے کے اندر بیٹھ کے پڑھاتا تھا، بہت بڑا امام تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا، پتہ کیسا عاشق رسول تھا۔ گھر میں تشریف لے جاتے تھے، دستک دیتے، نگرانی آتی، کون امام صاحب ہیں؟ ہاں جی، خیریت ہے؟ ملنا ہے، ٹھیک ہے، بتاتی جاتی، امام صاحب بندہ آیا ہے، بڑی دور سے آیا ہے، وہ ملنا چاہتے ہیں، فرماتے جاؤ اس سے پوچھو کیا کام ہے، مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا حضور کی حدیث پوچھنی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ پوچھنا ہے فقہ کا، حضور کی حدیث پوچھنی ہے۔ وہ کہتا ہے جی مسئلہ پوچھنا ہے، جیسے بیٹھے تھے، سر پہ دستار رکھتے، باہر آتے، مسئلہ بتاتے، وہ چلا جاتا، بندہ آتا، کہتا ہاں جی ملنا ہے، ہاں جی کیا کام ہے؟ حضور کی حدیث پوچھنی ہے۔ فرماتے اس کو بٹھا دو، بٹھا دو، میں آ رہا ہوں۔ وہ بیٹھتا، پھر حضرت غسل کرتے، کپڑے پہنتے، جبہ پہنتے، دستار پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ باہر تشریف لے آیا کرتے تھے۔ پھر اس کو بٹھاتے، فرماتے وضو کرو، خوشبو لگاؤ اور دوزانو ہو کے اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ بیٹھو، اس لیے کہ یہ میں تمہیں نبی کا فرمان سنانے والا ہوں، نبی کا فرمان سنانے والا ہوں۔ غور سے سنو، بازار میں جا رہے تھے مدینہ کے اندر، جج آ گیا، قاضی آ گیا، امام صاحب کو سلام کیا، روک لیا، کہتے ہیں کام ہے، ہمیں بول، کہتے ہیں مجھے حضور کی فلاں حدیث کے بارے میں تو بتاؤ۔ اب میں اچھا بازار میں حضور کی حدیث کے بارے میں تو سننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ اب میں چل ادھر چل، جب چلا نا باہر، بازار سے باہر گئے، آپ نے فرمایا اس قاضی کو لے جاؤ اور اس کو 10 درے لگاؤ، جج کو 10 درے لگاؤ۔ جج کو مجال نہیں تھی امام مالک کے سامنے کوئی کلام کرتا، 10 درے کھائے اور اس کے بعد فرمایا جا آپ وضو کر کے آ۔ جب وضو کر کے آیا نا تو پھر اس کے بعد بیٹھ گیا، انہوں نے بیٹھ گیا، ادب کے ساتھ بیٹھا، پھر آپ نے فرمایا تو نے ایک حدیث پوچھی تھی، تجھے 10 حدیثیں بتاتا ہوں۔ ارے رونے لگ گیا، کہ لگا امام تو نے 10 کوڑے کیوں مارے تھے، مجھے 20 لگاتا، 20 حدیث تو سن لیتا، 20 تو سن لیتا، خاص تو زیادہ کوڑے لگاتا، اگر ہر کوڑے کے بدلے میں مجھے تو نے نبی کی حدیث سنانی تھی تو کوڑے تھوڑے کیوں لگائے ہیں؟ پھر آپ سے پوچھا گیا اس کی موجودگی میں کہ حضرت آپ نے قاضی کو اتنے درے لگوائے ہیں، فرمایا یہ قاضی تھا اسی لیے تو اس کو درے لگائے ہیں نا، اس کو اتنا بھی تمیز نہیں ہے کہ حضور کی حدیث کھڑے کھڑے بازار میں نہیں سنی جاتی، ادب سے بیٹھ کے سنی جاتی ہے۔ یہ وہ امام مالک تھا جو نبی کی حدیث کا اتنا اثر ہے، وہ ادب کر رہا تھا، وہ پھر نبی کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ آخری بات ہے جو میں سنانا چاہ رہا تھا، وہی مدینے کی گلی سے گزرے، چھوٹی چھوٹی گلیاں، آج بھی مدینہ شریف میں جاؤ نا، تھوڑا باہر نکل جاؤ نا، قباء شریف کی طرح وہاں کے باغ دیکھو، ایسے لگتا ہے یار ابھی ابھی حضور تشریف لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کنواں ہم نے دیکھا ہے، زیارت کی اس کی، جس کنویں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جب مجھے غسل دیا جائے تو آب زمزم کے ساتھ اس کنویں کا پانی بھی شامل کرنا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن ہم آنکھوں سے دیکھ کے، خدا گواہ ہے وہ کنواں موجود ہے، میں نے چھان کے خود دیکھا ہے، پانی آج بھی موجود تھا اور بے قرار تھا باہر نکلنے کے لیے۔ یہ تو ان کی بات نصیب ہے نا، اس لنگر کو چلاتے رہتے، لیکن نہیں، باہر کنواں وہ موجود ہے۔ حضرت میں چھوٹی سی گلی میں نکل گئے، پتلی گلی کہتے ہیں نا، ہم چھوٹی سی گلی میں گئے تو پیچھے سے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد تھے، اور شاگرد کون کون سے تھے پتہ؟ ایک نام لوں نا اب ہے نا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ شاگردوں کے شاگرد تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت نے وہاں پر ان کو روکا، فرمایا ٹھہر جاؤ، رک گئے۔ امام مالک تھوڑا گلی کے اندر گئے اور وہاں سے جو کچی کچی دیواریں تھیں نا، ان کو بوسے دینا شروع کر دیے۔ امام مالک نے چومنا شروع کر دیا، امام مالک چوم رہے ہیں، شاگرد دیکھ رہے ہیں۔ ہاں ہمارا تو ایک شاگرد ہو نا تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اس کے سامنے ذرا فن بازی کا مظاہرہ کریں گے کہ ایسا نہ کہ یہ میرا استاد تو ایسا ہے۔ ایک بھی مقتدی نال بیٹھا ہوا تو چوڑے کی دے باندھو، اکڑی تکڑی دے باندھو، حالانکہ یہ اکڑی جن تکڑی جن صرف اس کے سامنے نہیں، وہ جو اوپر والا دیکھ رہا ہے اس کے سامنے بھی کرنا چاہیے۔ اگر یہ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں نا، تو میں اگر اس کمرے کے اندر چلا جاؤں، دکان کا دروازہ بند کروں، آپ تو نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ دیکھے گا نا، تو مجھے اس سے شرم کرنی چاہیے۔ اب امام مالک وہاں سے بوسے دے کے پیچھے ہٹے، مسجد نبی شریف میں آئے، درس حدیث ہو رہا ہے، سنا رہے ہیں، شاگرد تو پھر شاگرد ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ آیت تو کمال کر دیا، آیت تو کمال کر دیا آپ نے،
آج تو آپ یہ پرانی دیواروں کو اور مدینے کی گلیوں کو بھی بوسہ دے رہے تھے، یہ جبے دستار کا شاگردوں کا اتنے علم کا کوئی خیال نہیں آیا تھا، آج تو آپ اتنا کر رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو امام رونے لگ گیا، فرمایا تم مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں دیوار کو چوم رہا تھا، خدا کی قسم میں دیوار کو نہیں، میں تو غبار مصطفیٰ کو چوم رہا تھا، میں تو نقش یار کو چوم رہا تھا، اور تم نے سمجھا کہ میں دیوار چوم رہا تھا، نہیں، میں تو غبار اور نقش یار کو چوم رہا تھا۔ میں جب یہاں سے گزرا اور میں نے اس دیوار کو دیکھا، یہ پرانی دیوار ہے، تو میرے دل نے کہا مالک یہ دیوار زمانے رسول کی دیوار لگتی ہے، اور کبھی تو اس دیوار سے نبی کا گزر ہوا ہوگا، کبھی تو سرکار کا گزر اس دیوار سے گزر ہوا ہوگا، اور جب حضور یہاں سے گزرے ہوں گے اور یہاں سے حضور کے اس راستے کو، اس گلی کو حضور کے قدم نے چھوا ہوگا، پھر وہاں سے غبار اٹھا ہوگا، وہ غبار دیوار پہ پڑا ہوگا، وہ میں حضور کے نالین کو چومنے کے قابل تو نہ تھا، میں اس وقت حضور کے نالین کو تو نہ چوم سکا، لیکن اتنا کیا کم ہے کہ میں حضور کے نالین سے اٹھنے والے غبار کو چوم رہا ہوں۔ تم سمجھتے ہو دیوار کو چوم رہا تھا، نہیں، میں نے تو حضور کے نالین کے اٹھنے والے غبار کو چوما ہے۔ کیوں کہ مدینے کے غبار میں بھی رب نے شفا رکھی ہے، جن کے شہر کے غبار میں اللہ نے شفا رکھی ہو، ان کے ذکر سن کے کوئی بیمار رہ سکتا ہے، ان کی محفل منا کے کوئی بیمار رہ سکتا ہے، یہ تو تیرے عقل کا قصور اور فطور ہے، ورنہ وہ تو کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے، ہاں لجپال نبی ہے، خدا کی قسم وہاں مانگنے کی، طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، حضور بن مانگے عطا کرتے، اتنا عطا کرتے ہیں کہ بے نیاز کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا